قرآن کے 25 انبیاء علیہم السلام اور ان کے وطن، یہ وہ 25 عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کا رخ موڑ دیا، جن کے بغیر نہ تاریخ کا سفر مکمل ہوتا نہ روشنی کا راستہ نظر آتا۔ یہ وہ برگزیدہ انبیاء ہیں جنہیں خود رب کائنات نے چنا اور قرآن نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ چلیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جانتے ہیں وہ کن سرزمینوں پر اترے، کن گمراہ قوموں کو جگایا اور آج ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اپنے منتخب بندوں کو کیسے چنا؟ وہ عظیم ہستیاں جن کے دل میں خدا کا خوف موجزن تھا، جن کی زبانیں صرف سچائی کی ترجمان تھیں، جن کی آنکھوں میں امت کی فکر اور جن کی دعائیں قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھیں۔ یہی وہ انبیاء کرام تھے جنہوں نے ظلم کے ایوانوں میں حق کا چراغ جلایا، جو وقت کے جابروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے اور جنہوں نے ہر دل کو اللہ کی طرف پلٹنے کا حکم دیا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے 25 انبیاء کا ذکر خاص فرمایا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ انبیاء کون تھے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ انہوں نے کن اقوام کو دین حق کی دعوت دی؟ اور ان کی حیات طیبہ کا وہ کون سا پہلو ہے جو آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے؟ یہ محض تاریخی واقعات نہیں بلکہ ایسی روشنی ہے جو دل کو جگاتی ہے، روح کو بیدار کرتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک روحانی سفر پر لے چلتے ہیں جہاں ہر قدم پر ہدایت کی خوشبو ہے، ہر لمحہ ایک نبی کا پیغام سنا رہا ہے اور ہر نام ایک سبق چھپائے ہوئے ہے۔ تو آئیے دل کو یکسو کیجئے، توجہ سے سنیے، کیونکہ یہ انبیاء کا ذکر ہے اور ان کا تذکرہ محض معلومات نہیں بلکہ زندگی بدلنے والا پیغام ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں جن عظیم انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ان میں سب سے پہلا نام حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے والد اور زمین پر اللہ کے پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسانیت کو خلافت کا شرف عطا ہوا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کا نزول دنیا میں سری لنکا کے علاقے سرندیپ میں ہوا، جہاں سے بنی نوع انسان کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کا قد احادیث کے مطابق تقریباً 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فٹ تھا اور چہرہ اللہ کے نور سے منور تھا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جنہیں اللہ نے علم الاشیاء عطا فرمایا اور انبیاء کی طویل زنجیر کا آغاز آپ ہی سے ہوا۔ آپ کی نبوت کا مرکزی پیغام توحید، توبہ اور شیطان کی چالوں سے خبردار کرنا تھا۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ توبہ، عاجزی اور انسان دوستی کا پہلا روشن چراغ ہے۔ قرآن میں جس نبی کا تذکرہ حضرت آدم کے بعد آتا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ علم، عقل اور فہم و فراست کا پیکر تھے۔ آپ کا تعلق باب العراق کے علاقے سے تھا۔ حضرت ادریس وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کی تعلیم دی، لباس پہننے کی تہذیب کو فروغ دیا اور آسمانی علوم کو عام کیا۔ آپ کا چہرہ باوقار، آنکھوں میں نور اور شخصیت ایسی تھی کہ دیکھنے والے کو اللہ یاد آ جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب علم کے ساتھ تقوی اور حکمت کے ساتھ اخلاص ہو تو انسان نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں تک بلند ہو سکتا ہے۔ زمین پر جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھی ویسے ویسے گمراہی بھی پھیلتی گئی، شرک، ظلم اور نفس پرستی عام ہو گئی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ عراق کی سرزمین سے اٹھے اور تقریباً 900 برس تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نرم گفتار، بردبار اور انتھک محنت کرنے والے نبی تھے۔ انہوں نے دن رات ایک اللہ کی طرف بلایا، مگر قوم نے انکار پر اصرار کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم دیا جو نہ صرف لکڑی سے بنی بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی نجات کی علامت بھی بن گئی۔ جب عذاب کا وقت آیا تو ایک زبردست طوفان نے پوری قوم کو بہا دیا اور صرف وہی لوگ بچ سکے جنہوں نے حق کو قبول کیا تھا۔ حضرت نوح کی نبوت انسانیت کے لیے ایک نیا باب ثابت ہوئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد قوم عاد کا ظہور ہوا۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت، عظیم محلات اور اجسام کی قوت پر نازاں تھے، اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جو یمن کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ہود نے ان کو اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دی، لیکن وہ غرور اور تکبر سے باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر ایک خوفناک آندھی مسلط کی جو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور وہ سب کچھ مٹی میں ملا کر رکھ گئی۔ قوم سمود کا ظہور ہوا جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکانات بناتے تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی مقرر فرمایا۔ اللہ نے انہیں ایک معجزہ عطا کیا، ایک اونٹنی جو ان کے لیے نشانی تھی۔
حضرت صالح نے قوم کو خبردار کیا کہ اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں، مگر انہوں نے اللہ کی نشانی کا انکار کیا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اس گستاخی کے نتیجے میں ایک شدید چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوا جس کا تذکرہ ہر آسمانی کتاب میں ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ عراق کے شہر اور سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے توحید کو دل سے پہچانا، دلیل سے ثابت کیا اور عمل سے ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ آپ نے بتوں کو توڑا، نمرود جیسے جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ ان کے لیے سلامتی کا گہوارہ بن گئی۔ آپ کے یقین، صبر اور اخلاص انسانیت کے لیے مثال بن گیا۔ پھر اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو فلسطین میں پیدا ہوئے اور مکہ کی وادی میں پرورش پائی۔ وہ طاعت اور فرما برداری کا پیکر تھے۔ جب والد نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے تو بیٹے نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ یہی قربانی آج تک ہر حج میں زندہ ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف دعوے سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہی کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، جو قیامت تک توحید کا مرکز بنا رہے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کی سرزمین پر توحید کی شمع روشن کی تو ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی اس روشنی سے فیضیاب ہوئے اور حق کے سچے پیروکار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز فرمایا اور اردن و عراق کی سرحد پر بسنے والی قوم سدوم کی طرف بھیجا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے فطری اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کی۔ مردوں کا مردوں سے شہوانی رغبت رکھنا ان کے انحراف کی سب سے نمایاں علامت تھی، جو انسانی تاریخ میں ایک ناپاک مثال بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت باوقار، نیک سیرت اور سچائی کا علمبردار نبی تھے۔ انہوں نے سختی سے نہیں بلکہ نہایت نرمی، دردمندی اور اخلاص سے اپنی قوم کو پاکیزگی، حیا اور توحید کی دعوت دی۔ مگر جب وہ قوم باز نہ آئی بلکہ حد سے بڑھ کر حضرت لوط کے معزز مہمانوں کی عزت پر حملہ کرنے پر آمادہ ہو گئی تو اللہ کا غضب نازل ہوا۔ زمین کو الٹ دیا گیا، آسمان سے پتھروں کی بارش برسی اور پوری بستی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ قوم لوط کا انجام ایک دائمی عبرت بن کر رہ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس آزمائش سے سرخرو نکلے۔ ان کی استقامت، غیرت، ایمانی اور صبر ایک مثال بنے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت و قربانی کی تاریخ ساز مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان کی پیدائش فلسطین کی سرزمین پر اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق وہ فرزند تھے جو والدین کی دعاؤں کا ثمر اور اللہ کی رحمت کا مظہر تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نرم مزاج، بردبار اور فہم و فراست سے بھرپور نبی تھے۔ ان کی زندگی میں سکون، تدبر اور روحانی عظمت کی جھلک ملتی ہے۔ اللہ نے ان پر بھی وہی پیغام نازل فرمایا جو تمام انبیاء کا بنیادی پیغام رہا، یعنی توحید، عدل اور اللہ کی بندگی۔ حضرت اسحاق کے ذریعے ایک روحانی نسل کا آغاز ہوا جس نے آگے چل کر کئی انبیاء کو جنم دیا۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پوتے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس الہی مشن کو جاری رکھا۔ یوں ایک ہی خاندان سے ہدایت کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلتا گیا اور توحید کا نور نسل در نسل قلوب کو منور کرتا رہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، فلسطین ہی میں نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ وہ عاجزی، توکل اور والد کی دعاؤں کے اثر سے معمور ایک بااخلاق اور عبادت گزار شخصیت تھے۔ ان کی زندگی ذکر و دعا سے معمور تھی اور ان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے لبریز رہتا تھا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے نمایاں تھے۔ حضرت یعقوب کی حیات کئی آزمائشوں سے گزری جن میں بیٹے کی جدائی سب سے کربناک مرحلہ تھا، لیکن انہوں نے ہر لمحہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور یہی صبر ان کی عظمت کی پہچان بنا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ہمیشہ توحید، استقامت اور صبر کا پیغام دیا اور ان کی نسل نے سرزمین فلسطین میں ایمان کی شمع روشن رکھی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا درخشاں دور آیا جنہوں نے مصر کو علم، عدل اور نور سے منور کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قرآن کریم میں نہایت حسین انداز میں بیان کی گئی ہے، جو صرف ایک نبی کی داستان نہیں بلکہ عفت، کردار، حکمت اور معافی کا عظیم نمونہ ہے۔ وہ فلسطین میں پیدا ہوئے مگر بھائیوں کی چالاکی اور حسد کے باعث مصر جا پہنچے۔ غلامی، قید اور تنہائی کے سخت مراحل سے گزرے مگر ان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے منور رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا اور اسی علم نے انہیں مصر کی حکومت تک پہنچایا۔ ان کی خوبصورتی صرف چہرے تک محدود نہ تھی بلکہ ان کی عاجزی، وسیع ظرف اور درگزر کرنے والا دل ان کی اصل خوبصورتی تھی۔ حضرت یوسف کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان آزمائشوں میں بھی اپنے رب سے جڑا رہے
تو غلامی تخت میں بدل سکتی ہے اور نفرت محبت میں ڈھل سکتی ہے۔ حضرت یوسف کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے ذریعے صبر و وفا کا سبق سکھایا وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ انہیں سعودی عرب کے علاقے میں مبعوث کیا گیا اور ان کی ابتدائی زندگی خوشحالی، تندرستی اور کثرت مال و اولاد سے مزین تھی۔ ہر نعمت کے ساتھ ان کی زبان پر شکر کے الفاظ جاری رہتے، لیکن پھر ایک کے بعد ایک آزمائش نے ان کا گھیراؤ کیا۔ جسم بیماری سے کمزور ہو گیا، مال و دولت ختم ہو گیا اور اولاد بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر ان کے لبوں پر شکوہ کا ایک لفظ بھی نہ آیا۔ ان کی اہلیہ نے آزمائش کے ہر لمحے میں ان کا ساتھ نبھایا۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے بعد ایک اور جلیل القدر نبی حضرت شعیب علیہ السلام شام اور مدین کے علاقوں میں اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ ان کی قوم تجارت میں دھوکہ، ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور سود خوری جیسے سنگین گناہوں میں ملوث تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انتہائی نرمی، حکمت اور دل سوزی کے ساتھ اپنی قوم کو بار بار تنبیہ کی کہ اللہ کا خوف کرو، دیانت داری اختیار کرو اور لوگوں کے حقوق نہ چھینو۔ ان کے چہرے پر وقار، آنکھوں میں درد اور زبان پر نرمی تھی، مگر قوم نے مذاق اڑایا اور کہا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں تمہاری مرضی سے چلیں؟ آخرکار انکار اور سرکشی کے جواب میں اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ حضرت شعیب کی دعوت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب مال ایمان پر غالب آ جائے تو انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت شعیب کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں نبی بنا کر بھیجا۔ وہ ایسے دور میں پیدا ہوئے جب فرعون ہر نومولود لڑکے کو قتل کرواتا تھا، مگر اللہ نے حضرت موسیٰ کو بچایا، بلکہ پرورش بھی فرعون کے محل میں ہی کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں شریعت عطا ہوئی اور طور پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی ملا۔ ان کا عصا سانپ بن جاتا اور ان کا ہاتھ چمکنے لگتا۔ یہ سب نشانیاں تھیں جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئیں۔ انہوں نے فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہی اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دلوائی۔ ان کی قوم نے ان کے ساتھ وفا بھی کی اور بغاوت بھی، مگر حضرت موسیٰ ہر بار صبر، دعا اور ہدایت کے ذریعے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی زندگی قیادت، دلیری اور روحانی عظمت کا استعارہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی مقرر فرمایا۔ وہ نرم دل، خوش بیان اور حکمت سے بھرپور شخصیت کے مالک تھے، جنہوں نے قوم اور بھائی کے درمیان ایک رابطے کا کردار ادا کیا۔ جب حضرت موسیٰ کچھ عرصے کے لیے طور پر گئے تو قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون نے روکنے کی کوشش کی، مگر قوم نے سرکشی اختیار کی۔ اس کے باوجود وہ اپنے بھائی کے ساتھ وفادار رہے اور مشن کو جاری رکھا۔ ان کی زندگی بھائی چارے، نرمی اور مستقل مزاجی کی روشن مثال ہے۔ وقت کے ساتھ بنی اسرائیل کو ایسی قیادت کی ضرورت پیش آئی جو صرف نبی ہی نہ ہو بلکہ حکمران بھی ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ وہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور اپنی شجاعت، عدل اور عبادت سے ممتاز ہوئے۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ حضرت داؤد کی عدالت میں انصاف بے مثال تھا اور ان کے فیصلے بغیر کسی جانبداری کے ہوتے۔ وہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی انتہائی عاجز تھے۔ رات کو اللہ کے حضور گریا کرتے، سجدے کرتے اور تسبیح میں مشغول رہتے۔ ان کی زندگی سچائی کو ظاہر کرتی ہے کہ جب اقتدار بندگی کے ساتھ جڑ جائے تو وہ دنیا کو سنوارتا ہے اور آخرت کا راستہ بھی کھولتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبوت اور سلطنت کا منصب سنبھالا۔ وہ نہ صرف اپنے والد کی میراث کے سچے وارث تھے بلکہ ان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی انفرادیت رکھی تھی جو تاریخ انسانی میں کم ہی نظر آتی ہے۔ حضرت سلیمان فلسطین کی سرزمین میں ایسی سلطنت کے بادشاہ بنے جس کی حدود صرف انسانوں تک محدود نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات، پرندوں، جانوروں اور ہواؤں پر اختیار عطا فرمایا۔ وہ چیونٹیوں کی گفتگو سن لیتے، پرندوں کی بولی سمجھتے اور جنات کو تعمیرات، خدمات اور عبادات میں لگا دیتے۔ وہ ہر لمحہ یہ کہتے رہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ گویا ان کے کمالات میں غرور نہیں بلکہ سراپا شکر اور عاجزی چھپی ہوئی تھی۔ ان کی حکمت، دانائی اور عدل بھی بے مثال تھا۔ قرآن مجید نے انہیں فیصلے کے مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ ایک مشہور واقعے میں دو خواتین ایک بچے کی حق میں جھگڑنے لگیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ صادر کیا وہ نہ صرف مسئلے کو سلجھا گیا بلکہ ان کی بصیرت اور ذہانت کا عملی ثبوت بن گیا۔
حضرت سلیمان کی بادشاہی مادی شان و شوکت سے بڑھ کر روحانی عظمت کی حامل تھی۔ ان کے محلات، تخت اور سلطنت اپنی جگہ، مگر ان کی دعائیں زیادہ مشہور تھیں۔ وہ اللہ سے مانگا کرتے، یا رب مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عظیم مقام عطا فرمایا۔ باوجود اس کے کہ وہ تمام مخلوقات پر اختیار رکھتے تھے، ان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے سرشار رہتا۔ وہ دعا کرتے کہ ان کا دل کبھی رب کی یاد سے غافل نہ ہو اور ان کی حکومت صرف اللہ کے حکم سے ہی قائم رہے۔ جب بنی اسرائیل گمراہی کی راہ پر بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان کی قوم ایک بت بائل کی پرستش میں مبتلا تھی۔ حضرت الیاس نے زہد، تقوی اور توحید کا پیغام دیا، مگر قوم نے انکار کیا۔ حضرت الیاس نہایت باوقار، سادہ مزاج اور درویش صفت نبی تھے۔ ان کی عبادات پہاڑوں میں ہوا کرتی اور ان کی دعاؤں میں ایسی تاثیر تھی کہ سننے والے لرز اٹھتے۔ ان کی استقامت اس بات کی دلیل تھی کہ اگر ساری دنیا مخالفت کرے تب بھی ایک سچا نبی اکیلا اللہ کی راہ پر ڈٹا رہتا ہے۔ ان کے بعد حضرت یسوع علیہ السلام نے ان کے مشن کو جاری رکھا۔ وہ ان کے روحانی تربیت یافتہ تھے اور فلسطین میں قوم کو ہدایت کی طرف واپس بلاتے رہے۔ ان کا کردار صبر، شکر اور اخلاص سے بھرپور تھا۔ حضرت الیسا نے اپنی انداز میں نرمی، مہذبی اور خدا ترسی کے ساتھ قوم کو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی، لیکن قوم کی سرکشی برقرار رہی۔ پھر بھی انہوں نے ہار نہ مانی، بلکہ مسلسل اللہ کی یاد میں مشغول ہو کر لوگوں کی اصلاح میں لگے رہے۔ پھر ایک اور عظیم نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے مشہور شہر نینوا کی بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان کی قوم شدید اخلاقی انحطاط، ظلم اور شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس نے بار بار توحید اور نیکی کی دعوت دی، مگر جواب میں استہزاء اور انکار کے سوا کچھ نہ ملا۔ بالآخر وہ دل برداشتہ ہو کر بغیر اللہ کے حکم کے بستی چھوڑ گئے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند گزرا۔ پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا، ایک طوفانی سمندر، طغیانی اور ایک بڑی مچھلی جس نے حضرت یونس کو نگل لیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں قید ہوئے، رات کی تاریکی، سمندر کی گہرائی اور مچھلی کے جسم کی خلوت۔ وہاں حضرت یونس کی زبان سے وہ دعا نکلی جسے قرآن نے نجات کا نسخہ قرار دیا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار تھا۔ یہ سچی ندامت، عاجزی اور اللہ سے جڑنے والی پکار تھی جسے اللہ نے قبول کیا۔ پھر مچھلی نے حضرت یونس کو سلامت ساحل پر اگل دیا اور وہ دوبارہ اللہ کے چنے ہوئے نبی کے طور پر اپنے مشن پر لوٹے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی دروازے بند نہیں کرتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو فلسطین میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر صبر، استقامت اور ضبط نفس کے ساتھ آیا ہے۔ اگرچہ ان کی زندگی میں کسی بڑے معجزے، جنگ یا قوم کی ہلاکت کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن ان کی خاموش عبادت، انصاف پسندی اور مستقل جد و جہد نے انہیں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر دیا۔ وہ نوجوان نسل کے لیے عملی مثال بنے کہ نبوت کا درجہ کسی کرامت یا شہرت سے نہیں بلکہ بلند کردار، تحمل مزاجی اور مستقل عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ ان کی سادہ مگر پختہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل قیادت وہی کرتا ہے جو ہر حال میں خود پر قابو رکھے، حالات سے نہ گھبرائے اور راتوں کو اللہ کے حضور جھکنے والا ہو۔ پھر اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا جو فلسطین میں اللہ کے مقدس گھر کے نگہبان اور نہایت عاجز نبی تھے۔ ان کی پوری زندگی عبادت، تعلیم اور اللہ کے ذکر میں گزری۔ ان کی سب سے مشہور دعا اولاد کے لیے تھی، ایسی دعا جو بڑھاپے میں کمزور جسم اور بانجھ بیوی کے باوجود مانگی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت زکریا کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دعائیں جو آنکھوں سے آنسو بن کر نکلتی ہیں عرش تک جاتی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی نیک، پرہیزگار اور پاکیزہ صفات کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کم عمری میں نبوت عطا فرمائی۔ قرآن مجید نے ان کے لیے حصوراً کا لقب استعمال کیا، یعنی ایسا شخص جو نفسانی خواہشات سے پاک ہو۔ ان کی زندگی عجز،
سچائی اور غیر متزلزل کردار سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک جابر بادشاہ کے گناہ پر مبنی نکاح کی کھل کر مخالفت کی اور اس کی پاداش میں جام شہادت نوش کیا، مگر حق کی راہ سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان کی شہادت اس بات کی علامت ہے کہ سچائی کا پرچم کبھی جھکتا نہیں، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، وہ نبی جو اللہ کے حکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت مریم کو قرآن نے دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کے ہاتھوں اللہ نے بہت سے معجزے ظاہر کیے، نابیناؤں کو بینائی دینا، کوہڑیوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا، لیکن وہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا۔ باوجود ان کے معجزات کے ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور ان کے خلاف سازشیں کی، یہاں تک کہ انہیں سولی دینے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب ان کے دوبارہ نزول کا وعدہ کیا۔ ان کی واپسی اس دنیا میں عدل و ایمان کے احیا کا ذریعہ بنے گی اور وہ باطل کے خاتمے کی نشانی ہوں گے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جس کی بشارت ہر نبی نے اپنی امت کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد۔ آپ کو مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر بطور خاتم النبیین مبعوث فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی نور، برکت اور بشارت سے لبریز تھی۔ آپ کی ذات میں تمام انبیاء کرام کی خوبیاں جمع تھیں۔ حضرت نوح کا صبر، حضرت ابراہیم کی حکمت، حضرت موسیٰ کی جرت اور حضرت عیسیٰ کا حلم، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جلوہ گر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو محض عبادت کے طریقے نہیں سکھائے، بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل اور جامع ضابطہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تجارت، رشتہ داری، جنگ، صلح، سیاست، معاشرت، تعلیم اور عدل و رحم جیسے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ آپ کی گفتار سچائی، حلم اور دانائی کا نمونہ تھی، اور آپ کا چہرہ دیکھنے سے دلوں کو سکون اور ایمان نصیب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جیسا مکمل اور ابدی ہدایت نامہ امت کو عطا کیا، جو ہر دور میں انسانوں کے لیے روشنی کا ذریعہ ہے۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہوا، لیکن آپ کی سیرت قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ صرف ایک نبی کی بلکہ ایک بہترین استاد، والد، شوہر، رہنما اور حکمران کی بھی تھی۔ ہر انسان کے لیے مکمل مثال۔ آپ نے اخلاقی انقلاب برپا کیا، جہالت کو علم سے بدلا اور ایک ایسی امت تیار کی جس کا مشن عدل، رحم، سچائی اور انسان دوستی تھا۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ برگزیدہ ہستیاں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام اور ادوار میں انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان تمام انبیاء کی زندگیوں کا مشترک پیغام توحید، عدل، اخلاق اور اللہ کی بندگی تھا۔ کوئی نبی طوفان سے بچا کر اپنی قوم کو ہدایت کی طرف لے آیا تو کسی نے آگ میں کود کر حق کو بلند کیا، کوئی فقر میں صابر رہا تو کسی نے سلطنت میں عدل قائم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صدیوں پر محیط تبلیغ ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت یا حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، ہر نبی کی زندگی ایک روشن مثال ہے۔ انبیاء کرام محض معجزات کی بنیاد پر نہیں پہچانے گئے، بلکہ ان کا اصل معجزہ ان کا کردار، ان کی سچائی، ان کی عبادت اور ان کا انسانیت کے لیے خالص جذبہ تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ سے تعلق صرف عبادت سے نہیں بلکہ انصاف، سچائی اور خیرخواہی سے بھی قائم ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو آخری چراغ تھے، روشنی کا آخری ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے اندھیروں کو علم اور حلم سے مٹایا، غلاموں کو مقام دیا، عورتوں کو عزت دی اور انسانیت کو راستہ دکھایا۔ آپ کی سیرت میں ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے اور ہر قدم ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون، معاشروں میں عدل اور دنیا میں امن ہو تو ہمیں ان انبیاء کرام کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ ان کی سیرتوں کو صرف قصے نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا منشور بنائیں۔ انبیاء کے اقوال کو عمل کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب اللہ کے نبیوں کی تعلیمات دل سے اپنائی جائیں تو وہ دل بھی نور سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام انبیاء کی سیرت سے سیکھنے، ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی تعلیمات کو زندگی میں نافذ کرنے کی
तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।